السلام علیکم۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ تم اکیلی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آج میرا اسٹور پر رہنا ضروری ہے۔ مصطفیٰ بھائی آج کل سائٹ پر ہیں، ورنہ وہ ہوتے تو مجھے چھٹی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اسلم نے کوئی 10ویں بار اپنی پریشانی اور مجبوری کا اظہار کیا تو ماہبانوں اس کی اتنی فکر مندی پر مسکرا دی، اس لیے اس کی محبت میں اسے کبھی کوئی شک و شبہ نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن آج کل وہ اس کا اتنا خیال رکھ رہا تھا کہ اسے خود پر کانچ کی گڑیا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ وہ دنیا کی چند خوش قسمت عورتوں میں سے ہے جس کا شوہر اس حالت میں اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے، ورنہ وہ جس ماحول میں پروان چڑھی تھی وہاں اس بات کو اتنی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور مرد کہتے تھے کہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا کر رہی ہے تو یہ کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے، دنیا کی ساری عورتیں ہی یہ کام کرتی ہیں۔ گویا ان کے نزدیک عورت بچے پیدا کرنے والی مشین تھی جسے ہر حال میں اپنا کام کرنا تھا۔ آپ اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے روٹین کے چیک اپ کے لیے ہی تو جانا ہے، اس کے لیے میں آرام سے بلکیس باجی کے ساتھ چلی جاؤں گی، بلکہ اگر آپ کہیں تو میں کلینک سے اسٹور آ جاتی ہوں، آپ کا ہاتھ بٹا دوں گی۔ ماہبانوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے پیشکش کی۔ بالکل نہیں، آج تمہاری چھٹی ہے اور کلینک سے فارغ ہونے کے بعد تم گھر آ کر مکمل آرام کرو گی۔ اسلم نے فوراً انکار کر دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مان لیتی ہوں، آپ بھی میری بات مانیں اور بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں۔ اس کے سامنے گرم چائے کا کپ رکھتے ہوئے ماہبانوں نے شرط عائد کی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، وہ بے چارگی سے بولا تو وہ ہنس پڑی، پھر ذرا چھیڑنے کے لیے بولی، یہ اتنی فکر مندی میرے لیے ہے یا اپنے ہونے والے بچے کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ تم مجھے عزیز ہو اور تمہارے بطن میں پرورش پانے کی وجہ سے وہ بھی مجھے پیارا ہے۔ میں دونوں میں سے کسی کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، خاص طور پر تم مجھے ہر حال میں زندہ سلامت اور صحت مند چاہیے ہو۔ اس نے جذباتی ہو کر ماہبانوں کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں، بس ایسے ہی آپ کو چھیڑ رہی تھی۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ میرے جذبات کی گہرائی کو جانتے ہوئے تمہیں یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ تمہاری ذات میں میرے لیے دنیا کے سارے رشتے سمٹ کر آ گئے ہیں۔ میرا پیار کہیں بٹا ہوا نہیں ہے، میرے لیے بس تم اور تم ہی ہو۔ تم سے جدائی کا تصور بھی کروں تو میری سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ اچھا بابا، معاف کر دیں، میں اپنے کان پکڑتی ہوں، میری توبہ جو آئندہ ایسی گستاخی کی ہو۔ اس نے سچ مچ اپنے دونوں کان پکڑ لیے تو اسلم ہنس پڑا، پھر جلدی جلدی ناشتہ ختم کر کے اسٹور جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ کام کی وجہ سے آج وہ معمول سے کچھ پہلے ہی وہاں جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج تمہیں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں چاہ رہا۔ دروازے سے نکلتے نکلتے بھی وہ اس کی طرف پلٹ کر بولا، وہ تو جناب کا کبھی بھی نہیں چاہتا، لیکن بس اب جائیے، آپ کو دیر ہو جائے گی اور میرے کام بھی نہیں سمٹ سکیں گے۔ ماہبانوں نے اسے باہر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی تو اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ کیا کرتے ہیں، کوئی دیکھ لے گا، وہ محجوب ہوئی۔ یہاں دیکھنے کے لیے اڑتے پرندوں اور پھول پودوں کے سوا ہے ہی کون؟ اس نے بولتے ہوئے ایک اور گستاخی کی، اور اس سے قبل کہ وہ اسے دھکا دے دیتی اپنی گرفت سے آزاد کر کے ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد ماہبانوں اندر آ گئی اور گھر کے مختلف کام نمٹانے لگی۔ ان کاموں کو نمٹانے کے ساتھ ساتھ وہ کھانا بنانے کی تیاری بھی کر رہی تھی۔ ابھی اس کے پاس ہسپتال کے لیے روانہ ہونے میں تھوڑا وقت باقی تھا، اس لیے زیادہ سے زیادہ کام نمٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کے کھانے میں وہ اسپیشلی اسلم کی پسندیدہ ڈش بریانی بنانا چاہتی تھی۔ روزانہ تو وہ خود بھی اسلم کے ساتھ اسٹور جاتی تھی، اس لیے اتنی فرصت سے کچھ پکانے کا موقع نہیں ملتا تھا، اور وہ سادہ سا کھانا کھانے پر ہی اکتفا کرتے تھے۔ چھٹی والے دن بھی اسلم اسے زیادہ دیر کچن میں کھڑا رہنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اس لیے آج وہ اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ بریانی کے لیے یخنی تیار کر کے رکھ دے گی، اور شام میں اسلم کے واپس آنے کے وقت چاول ابال کر تہہ لگا دے گی۔ ایک چولہے پر بریانی کے لیے یخنی تیار کرتے ہوئے اس نے دوسرے پر کسٹرڈ بھی بنانا شروع کر دیا۔ جلدی سے وہ تیار ہونے والی اس سویٹ ڈش کو ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھنے کے بعد وہ اس کی سجاوٹ بعد میں کر سکتی تھی۔ تیزی سے ان کاموں کو نمٹاتے ہوئے اس نے اپنی جانے کی تیاری بھی کر ڈالی۔
چنانچہ جب مصطفیٰ خان کی بیوی بلقیس اپنی چلبلی سی بیٹی طوبیٰ کا ہاتھ تھامے وہاں آئی تو وہ پوری طرح تیار تھی۔ اوہو، بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، صبح صبح کیا پکا ڈالا؟ بلقیس نے ناک سکیڑ کر خوشبو کو اندر اتارتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں استفسار کیا۔ شام میں بریانی پکانے کا ارادہ ہے، اس کے لیے یخنی تیار کی ہے، اس نے پرس اٹھا کر شانے سے لٹکاتے ہوئے بتایا تو طوبیٰ مچل گئی۔ آنٹی، میں بھی بریانی کھاؤں گی۔ کیوں نہیں بیٹا، آپ کی اور آپ کی ممی کی بھی بریانی کی دعوت ہے۔ اس نے طوبیٰ کے رخسار کو تھپ تھپایا۔ بری بات ہے طوبیٰ، ایسے زبردستی کسی سے دعوت نہیں لیتے۔ بلقیس نے بیٹی کو گھرکا۔ زبردستی کیسی؟ طوبیٰ نہ بھی کہتی تو میں خود آپ کو انوائٹ کرتی۔ مصطفیٰ بھائی تو ویسے بھی آج نہیں آئیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اکیلے ڈنر کرنے کی بجائے ہمیں جوائن کر لیں۔ ماہبانوں نے لگاوٹ سے کہا تو بلقیس کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی، لیکن بس اب فوراً نکل پڑو۔ تمہیں کلینک چھوڑ کر ہم ماں بیٹی شاپنگ کے لیے چلے جائیں گے اور واپسی میں دوبارہ پک کر لیں گے۔ بلقیس نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اس کے ساتھ چل پڑی۔ تم آرام سے اندر جا کر چیک اپ کراؤ، ہم آدھ پون گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ کلینک کے سامنے اسے اتار کر بلقیس نے محبت سے کہا اور خود اپنی چھوٹی سی کار دوڑاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اسے جس شاپنگ سینٹر سے خریداری کرنی تھی وہ یہاں سے 10-12 منٹ کی ڈرائیو پر ہی تھا، پھر بھی وہ راستے میں ماہبانوں کو ہدایت دے چکی تھی کہ اگر وہ ضرورت محسوس کرے تو اسے کال کر کے جلدی بھی بلا سکتی ہے۔ پارکنگ ایریا میں پہنچ کر اس نے اپنی گاڑی پارک کی اور طوبیٰ کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ اندر جا کر اس نے اپنی ضرورت کی اشیاء اٹھا اٹھا کر ٹرالی پر رکھنا شروع کر دیں۔ ان اشیاء کو وہ لسٹ دے کر اسلم سے بھی منگوا سکتی تھی، لیکن خواتین کے ازلی شاپنگ کے شوق سے مجبور ہو کر خود ہی یہاں چلی آئی تھی۔ اپنی اس وقت مصروفیت میں وہ اتنی مگن تھی کہ 40 منٹ کا وقت گزرنے پر بھی کوئی احساس نہیں ہوا۔ چونکی تو اس وقت جب اس کے پیچھے چلتی ہوئی طوبیٰ نے شاید اپنی شمولیت کے لیے ایک ریک میں ایک دوسرے کے اوپر رکھے خشک دودھ کے ڈبوں میں سے ایک نکال کر ٹرالی میں ڈالنا چاہا، لیکن نتیجے میں سارے ڈبے نیچے آن گرے۔ ان ڈبوں میں سے ایک اس کے سر سے ٹکرایا جبکہ دوسرا پیر کے انگوٹھے پر آ گرا۔ انگوٹھے پر گرنے والے ڈبے نے زیادہ کام دکھایا اور وہاں سے خون بہہ نکلا۔ طوبیٰ نے دہشت زدہ چیخیں ماری اور بلقیس سمیت کئی افراد اس کی طرف بھاگے۔ بلقیس کے کئی منٹ انتظامیہ سے معذرت کرنے اور طوبیٰ کی مرہم پٹی کروانے میں گزر گئے۔ ان لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اس لیے فراخ دلی سے نہ صرف معذرت قبول کر لی بلکہ بچی کی مرہم پٹی بھی خود کروائی۔ اپنی کی ہوئی شاپنگ کا بل ادا کرنے کے بعد بلقیس طوبیٰ سمیت پارکنگ میں پہنچی تو اسے گھڑی دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ کافی لیٹ ہو چکی ہے۔ دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا تاکہ ماہبانوں کو اپنے دیر سے آنے کی اطلاع دے سکے۔ اس کا نمبر ٹرائی کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا موبائل آف ہے۔ بلقیس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ اب وہ کلینک پہنچ کر ہی ماہبانوں کو اپنی تاخیر کا سبب بتا سکتی تھی۔ 10 منٹ میں کلینک تک کا سفر طے کر کے گاڑی باہر روکنے کے بعد وہ اندر پہنچی تو اسے ماہبانوں انتظار گاہ میں دکھائی نہ دی۔ اس نے آگے بڑھ کر ریسیپشنسٹ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ تو تقریباً 20 منٹ پہلے یہاں سے جا چکی ہیں، اس نے بتایا تو بلقیس کچھ اور شرمندہ ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی تاخیر سے گھبرا کر ماہبانوں خود ہی گھر واپس چلی گئی ہے۔ اس نے فوراً گھر کا رخ کیا۔ گھر پہنچ کر اس نے پہلے اپنی خریدی ہوئی اشیاء اور طوبیٰ کو اندر پہنچایا۔ آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹی رہو، یہاں سے ہلی تو میں سخت خفا ہو جاؤں گی۔ طوبیٰ کو اس کے کمرے میں پہنچا کر اس نے سختی سے ہدایت کی اور خود سیدھی انیکسی کی طرف چلی گئی۔ وہاں کا دروازہ بند تھا اور اندر کسی کی موجودگی کا گمان نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی اس نے دستک دے کر دیکھا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں سی ابھر آئیں۔ ماہبانوں کو اس سے پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن وہ موجود نہیں تھی۔ اس نے چند منٹ اور انتظار کا فیصلہ کیا، وہیں انیکسی کے سامنے ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس دوران اس نے ایک دو بار پھر اس سے موبائل پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر ہنوز بند جا رہا تھا۔ دل میں کچھ گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک موہوم سی امید کے سہارے اسلم کا نمبر ملایا۔ جی باجی، کہیے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اسلم نے فوراً ہی کال ریسیو کی اور قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس کے انداز نے بلقیس کو بتا دیا کہ اس کا یہ انداز بھی غلط نکلا ہے، ماہبانوں وہاں بھی نہیں پہنچی ہے۔ ہیلو بلقیس باجی، کیا ہوا آپ کو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہیں؟
ادھر سے اسلم پریشان سا پوچھ رہا تھا، میں نے یہ پوچھنے کے لیے تمہیں فون کیا تھا کہ ماہبانو وہاں تو نہیں آئی ہے؟ بلکیس نے تھوک نگل کر حلق تر کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ یہاں؟ اسلم کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو آپ کے ساتھ کلینک گئی تھی اور وہاں سے اسے آپ کے ساتھ ہی گھر واپس جانا تھا۔ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی پریشانی تھی۔ ہاں لیکن وہ مجھے کلینک پر نہیں ملی۔ میں قریبی شاپنگ سینٹر سے خریداری کر کے کلینک پہنچی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پہلے ہی وہاں سے نکل چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ گھر آ گئی ہوگی لیکن وہ یہاں بھی نہیں ہے۔ بلکیس نے گھٹے گھٹے لہجے میں اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس کی نظروں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے اور اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دشوار لگنے لگا۔ اسے اس کا سب سے قیمتی اثاثہ گم ہونے کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا بھی تو کیسے؟ اسلم کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماہبانو غائب ہے، یہ جان کر اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا اور اس کے بغیر خود کو ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے بغیر روح کے مٹی کا بے جان جسم ہو۔ آپ نے کلینک میں اچھی طرح دیکھا تھا باجی؟ ہو سکتا ہے وہ وہیں ہو اور واش روم وغیرہ میں چلی گئی ہو۔ اکیلی وہ وہاں سے کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ مبہم سی امید کے سہارے اس نے اپنی رکتی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ریسیپشنز پر معلوم کیا تھا اور ان لوگوں نے یہی بتایا تھا کہ مسز مہرین اسلم ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد روانہ ہو چکی ہیں۔ بلکیس جو اپنی جگہ خود بہت پریشان اور شرمندہ تھی، آہستہ سے بولی۔ مہرین ماہبانو کا وہ نام تھا جو اس کی شناخت پوشیدہ رکھنے کے لیے شہریار نے اسے دیا تھا اور وہ اسی نام سے امریکہ آئی تھی۔ میں خود جا کر دیکھتا ہوں، وہ وہاں سے کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ اسلم بڑبڑانے کے انداز میں بولا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ بلکیس نے پریشانی میں دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا، پھر ذرا ہمت سے کام لے کر مصطفیٰ کا سیل نمبر ملانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اسے اپنی کوشش میں ناکامی ہوئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں مصروف تھا جو اس کی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس طرف سے ناکام ہو کر اس نے کشور کا نمبر ملایا۔ اس گھر کے علاوہ پورے آرلینڈو میں واحد وہی جگہ تھی جہاں ماہبانو ہسپتال سے نکل کر جا سکتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح کشور نے اپنے شائستہ لہجے میں کال کا جواب دیا اور ذرا چہک کر بولی، بلکیس بھابی کیسی ہیں آپ؟ میں آپ لوگوں کو یاد ہی کر رہی تھی۔ کن کن لوگوں کو؟ بلکیس نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، جس پر وہ ہنسی اور پھر بولی، آپ کو اور ماہبانو کی فیملی کو۔ کیسی ہے وہ؟ ایسی حالت میں جاب کرنے سے پریشانی تو محسوس نہیں کر رہی؟ کشور کی باتوں سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ماہبانو اس کے ہاں نہیں پہنچی، پھر بھی بلکیس نے اس سے پوچھ لیا، ماہبانو تمہارے گھر تو نہیں آئی کشور؟ نہیں تو کیا اسے آنا تھا؟ کب نکلی تھی وہ گھر سے؟ کشور کو احساس ہوا کہ بلکیس کے لہجے میں شگفتگی غائب ہے اور وہ کچھ پریشان لگ رہی ہے۔ جواب میں بلکیس نے اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ یہ اطلاع سن کر کشور لمحہ بھر کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ ماضی میں بھی کئی بار ماہبانو غائب ہو چکی تھی اور غیاب میں اکثر اس کے اپنے والد بزرگوار چودھری افتخار عالم شاہ کا ہاتھ ہوتا تھا۔ وہ نیو یارک میں چودھری کے وسیع اختیارات کا ایک مظاہرہ بذات خود بھگت چکی تھی۔ اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ شک کرنے میں حق بجانب تھی کہ یہاں بھی اس کے والد نے ہی کوئی ہاتھ دکھایا ہے، اور اگر وہ آرلینڈو تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہے تو یہ سوچنا غلط نہیں تھا کہ وہ اور آفتاب بھی بچی سمیت خطرے میں ہیں۔ ہیلو کشور، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اس کی مسلسل خاموشی پر بلکیس نے اسے پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں نے آپ کی بات سن لی ہے اور سوچ رہی ہوں کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ اصولاً تو اسے کلینک پر ہی آپ کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور اگر دیر ہونے کی وجہ سے خود ہی روانہ ہو گئی تھی تو اب تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر اور انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آفتاب کے ساتھ آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دلاسا دیا تو بلکیس کو تھوڑا سا حوصلہ محسوس ہوا۔ پلیز کشور، تم لوگ ذرا جلدی آ جاؤ، باہر بارش شروع ہو چکی ہے اور یہاں کے موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب کیا رخ اختیار کر لے۔ میں طوبہ کے ساتھ گھر میں اکیلی ہوں۔ مصطفیٰ اپنے کسی کام سے گئے ہوئے ہیں اور آج واپس بھی نہیں آئیں گے۔ میں کوشش کر رہی ہوں لیکن میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ گھر میں تنہا رہنا بلکیس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، نہ ہی وہ بہت کمزور اعصاب کی مالک عورت تھی، لیکن یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ وہ ماہبانو کی گمشدگی کا بوجھ اپنے شانوں پر محسوس کر رہی تھی۔ آپ گھبرائیں نہیں بھابی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلد آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کی کیفیت محسوس کر کے کشور فی الحال اپنی تشویش کو بھول گئی اور اسے تسلی دے کر فون بند کر دیا۔
بلقیس ایک بار پھر مصطفیٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس بار بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ مصطفیٰ کے گھر سے دور رہنے کی صورت میں اس سے رابطہ نہ ہو سکنا بھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا کہ اپنے کام میں کھو کر بیوی اور بچی کو بھلا بیٹھتا تھا، لیکن آج اسے مصطفیٰ کی یہ عادت ہمیشہ سے زیادہ بری طرح کھلی، اور اس نے طے کر لیا کہ واپس آنے کے بعد اسے اس کی حرکت پر خوب باتیں سنائے گی۔ اسلم کو اس وقت مہبانوں کے علاوہ دنیا کی ہر چیز بھول گئی تھی۔ وہ سٹور دیگر ملازمین پر چھوڑ کر باہر نکل کھڑا ہوا اور دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کیوں اس نے فرض شناسی دکھانے کی خاطر مہبانوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ جو معاملہ اس کے علم میں آیا تھا، اس کے مطابق وہ بلقیس کو بھی زیادہ قصوروار نہیں قرار دے سکتا تھا۔ قصور تو اسے بس اپنا ہی لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی سب سے قیمتی شے کی ذمہ داری کسی اور کو سونپی ہی کیوں، جبکہ وہ بھی یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ ایسے دشمن ہیں جو اسے ہر حال میں اپنی دسترس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ پریشانی اور پچھتاوے کی ملی جولی کیفیت میں وہ ایک کیب میں اس کلینک کے لیے روانہ ہوا جہاں مہبانو اپنا چیک اپ کرواتی تھی۔ کلینک پہنچ کر اس نے استقبالیہ سے معلومات حاصل کیں تو اسے بھی وہی جواب ملا جو بلقیس کو دیا گیا تھا۔ آپ لوگ اچھی طرح چیک کریں، ہو سکتا ہے وہ یہیں ہو، اور آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہو کہ وہ یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں۔ اس نے خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے استقبالیہ پر موجود شخص سے کہا۔ غلط فہمی کی بات ہی نہیں ہے سر، ہم نے پوری ذمہ داری سے آپ کو یہ اطلاع دی ہے، اس شخص نے بے نیازی سے جواب دیا۔ بکواس بند کرو، میری بیوی یہاں آئی تھی اور یہاں سے وہ اکیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ اس شخص کی بے نیازی پر لمحہ بھر میں ہی اس کا ضبط جواب دے گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ گئی ہو، تم گھر جا کر انتظار کرو، ایک آدھ دن میں واپس۔ اس کے طیش میں آنے پر وہ شخص بھی بدگوئی پر اتر آیا، لیکن اپنا جملہ پورا نہ کر سکا اور اسلم کے ایک زوردار گھونسے نے اس کے ہونٹوں کو پھاڑنے کے ساتھ دو دانت بھی توڑ دیے۔ الزام لگاتا ہے، میری پاک باز بیوی پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس نے صرف مکہ مارنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ گردن سے پکڑ کر اس شخص کو کاؤنٹر کے پیچھے سے کھینچ کر نکال لیا۔ فوراً ہی وہاں افراتفری مچ گئی۔ ریسیپشن پر اس کے ساتھ کھڑی لڑکی نے چیخ کر گارڈ کو پکارا۔ گارڈ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ گئے، پھر بھی انہیں بپھرے ہوئے اسلم کو قابو کرنے میں وقت لگا کہ وہ مہبانوں کی شان میں گستاخی کرنے والے کو 4-6 ہاتھ مزید جڑ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں اس شخص کو بتاؤں گا کہ کسی عزت دار عورت پر الزام لگانے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ کئی افراد نے مل کر اسے جکڑ رکھا تھا، پھر بھی وہ فرتے جوش سے چلا رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہاں پولیس پہنچ گئی۔ پولیس نے آتے ہی سب سے پہلے تو اسے ہتھ کڑی لگائی، پھر دیگر لوگوں نے دیگر لوگوں سے واقعے کی تفصیلات پوچھنے لگے۔ مضروب شخص کو پہلے ہی طبی امداد کے لیے وہاں سے لے جایا جا چکا تھا۔ مضروب شخص کی ساتھی لڑکی نے سب سے پہلے اپنا بیان دیا۔ پولیس کو کال کرنے والی بھی وہی تھی۔ اپنے بیان میں اس نے کبھی بھی کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لینے کے بجائے واضح الفاظ میں اسلم کی پریشانی اور اپنے ساتھی کے رویے سے پولیس کو آگاہ کر دیا، جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے پولیس والوں کے انداز میں تھوڑی نرمی آ گئی۔ ہم تمہارا مسئلہ سمجھ گئے ہیں مسٹر، لیکن تمہیں چاہیے تھا کہ تشدد سے کام لینے کی بجائے پولیس کو انفارم کرتے۔ ان حالات میں ہم سے زیادہ کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بہرحال تم یہاں آرام سے بیٹھو اور چاہو تو اپنے وکیل یا کسی دوسرے مددگار کو بلا لو۔ مجھے یقین ہے کہ زخمی ہونے والا شخص تمہارے خلاف قانونی کارروائی ضرور کرے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری بیوی کی بازیابی کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ سارجنٹ نے اسے اسپاٹ لہجے میں حالات سے باخبر کیا اور خود اپنے فرائض انجام دینے لگا۔ اسلم بھی کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح اپنے دماغ پر قابو پا سکے تاکہ اس صورتحال سے نمٹ سکے۔ اس کی خواہش پر اسے ایک گلاس پانی پلایا گیا۔ ابھی وہ پانی پی کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اس کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ پولیس والوں کی طرف سے اسے کال ریسیو کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ کال کرنے والا آفتاب تھا جو اس سے مہبانوں کے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ اس نے مختصر الفاظ میں اسے اب تک کی صورتحال سے آگاہ کیا، جس پر آفتاب تشویش میں مبتلا ہو گیا اور تھوڑی دیر میں وہاں پہنچنے کا عندیہ دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اس دوران پولیس والوں نے مہبانوں کے بارے میں جو تحقیقات کیں، ان کے مطابق جو حقائق سامنے آئے کہ مسز مہرین اسلم نے لگ بھگ 3 گھنٹے قبل ڈاکٹر سے اپنا روٹین کا چیک اپ کروایا تھا اور کسی سے کچھ بھی کہے بغیر فوراً ہی کلینک سے باہر چلی گئی تھیں۔ کلینک پہنچنے کے بعد ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔
اسلم نے اپنے بیان میں بتایا کہ چیک اپ کے بعد اسے وہیں ٹھہر کر مسز مصطفیٰ خان کا انتظار کرنا تھا، جو کہ اسے پک کرنے کے لیے وہاں آنے والی تھیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، جس کا مطلب تھا کہ ماہ بانو اپنی مرضی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کلینک میں نصب ویڈیو کیمروں نے بھی عملے کے اس بیان کی تصدیق کی تھی، جس پر اسلم بالکل نڈھال ہو گیا تھا۔ بہت سوچنے پر بھی اسے ایسی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی جسے ماہ بانو کے از خود کہیں چلے جانے کا سبب قرار دے سکے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ رہا تھا کہ ماہ بانو کسی ضرورت کے تحت کچھ دیر کے لیے کلینک سے باہر نکلی ہوگی، لیکن کسی ناگہانی آفت نے اسے واپس نہیں آنے دیا۔ اس نے سارجنٹ پر بھی اپنا یہ خیال ظاہر کر دیا۔ اوکے، ہم چیک کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے ریکارڈ کے مطابق شہر میں ٹریفک کا ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس میں کسی خاتون کے متاثر ہونے کی اطلاع ملی ہو۔ اغوا وغیرہ کی بھی کوئی واردات نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال تم اپنی مسز کا سیل نمبر مجھے دے دو۔ وہ اپنی مرضی سے یا زبردستی جہاں بھی گئی ہے، ہم اس کا پتہ چلانے کی کوشش کریں گے۔ سارجنٹ نے غیر جذباتی انداز میں اس سے کہا تو اس نے کوئی چارہ نہ دیکھ کر اسے ماہ بانو کا سیل نمبر دے دیا۔ اسی اثنا میں آفتاب وہاں پہنچ گیا۔ تم نے رپورٹ میں چودھری صاحب پر شک ظاہر کیا ہے یا نہیں؟ اس نے پہلے وہاں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کی، پھر اسلم سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چودھری صاحب بھلا یہاں کہاں؟ اس نے نڈھال سی حالت میں جواب دیا۔ تم انہیں کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، وہ حضرت اپنی سگی بیٹی اور مجھے کرائے کے گنڈوں سے ہلاک کروانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ آفتاب نے اسے جواب دیا اور پھر مڑ کر سارجنٹ سے اس بارے میں بات کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم چیک کر لیتے ہیں، اس نے جواب دیا اور شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، جہاں سے دھواں دار برستی بارش صاف نظر آ رہی تھی۔ آفتاب نے اسلم کے کندھے پر تسلی دینے والے انداز میں تھپکی دی اور خود اس شخص کی خیریت معلوم کرنے چلا گیا جو اسلم کے ہاتھوں مجروح ہوا تھا۔ اس شخص سے مل کر اس کا اشتعال دور کرنے اور اسلم کے لیے ہمدردی کے جذبات جگانے میں اسے کچھ وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہی وہ اس قابل ہو سکا کہ اسلم کو اپنے ساتھ گھر لے جا سکے۔ اس دوران بارش نے مزید زور پکڑ لیا تھا اور طوفانی جھکڑ چلنے لگے تھے۔ آفتاب یہاں بلقیس کی گاڑی میں آیا تھا۔ موسم کی شدت کے باعث اسے اپنی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھنی پڑ رہی تھی۔ برابر والی سیٹ پر کسی مجسمے کی طرح ساکت بیٹھے اسلم نے بھی کوئی بات نہیں کی اور بس ونڈ سکرین کو دیکھتا رہا، جہاں تیزی سے چلتے وائپرز شیشے سے پانی کی چادر کو ہٹانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن لمحہ بھی نہیں گزرتا تھا اور یہ چادر دوبارہ تن جاتی تھی۔ دھندلائے ہوئے ان مناظر کو دیکھتے ہوئے اس کی اپنی آنکھیں دھندلا گئیں اور دل میں ہوک سی اٹھی کہ جانے اس خطرناک موسم میں ماہ بانو کہاں ہوگی اور کن مشکلات میں گھری ہوئی ہوگی۔ آسمان پر گاہے بگاہے کڑکتی بجلی اس کے اعصاب کو بھی جھٹکے لگا رہی تھی۔ اس شدید موسم میں تو ماہ بانو اور ان کے ہونے والے بچے کو اس کے مضبوط بازوؤں کی پناہ کی ضرورت تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئی تھی۔ راستے بھر انہی سوچوں میں گھرا۔ جب وہ آفتاب کے ساتھ مصطفیٰ خان کے گھر پہنچا تو گاڑی سے اتر کر سیدھا انیکسی کا رخ کیا۔ آفتاب نے چاہا کہ اسے پکارے اور زبردستی سب کے درمیان لے جائے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسے جو جھٹکا لگا تھا، اس سے سنبھلنے کے لیے تنہائی درکار تھی۔ ادھر اسلم ہر چیز سے بے نیاز انیکسی میں داخل ہوا۔ یہاں ہر طرف ماہ بانو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بلا مقصد ہی ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ ان کی چھوٹی سی اس جنت میں ہر شے کرینے اور ترتیب سے رکھی ہوئی تھی اور کہیں گرد و غبار کا معمولی سا بھی نشان نہیں تھا۔ خوابگاہ میں موجود بیڈ کی بے شکن چادر میں اسے ماہ بانو کے ریشمی جسم کی سرسراہٹیں محسوس ہوئیں تو وہ گھبرا کر وہاں سے نکل آیا اور کچن میں پہنچ گیا۔ جگمگ کرتے صاف ستھرے کچن میں چولہے پر دھری دیگچی کا ڈھکن کھول کر دیکھا تو اس میں بریانی کے لیے تیار کی گئی یخنی نظر آئی۔ اپنے ٹوٹتے ہوئے اعصاب کے باوجود وہ سمجھ سکتا تھا کہ آج رات کے کھانے میں ماہ بانو اس کے لیے بریانی بنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے دیگچی فریج میں رکھنے کے ارادے سے اٹھا لی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ کلینک پہنچنے سے قبل بنائی گئی یخنی گرم ہونے کی وجہ سے وہ فریج میں رکھنے کی بجائے باہر ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ اس کی بنائی گئی یخنی کو محفوظ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ واپس آ کر اس سے بریانی تیار کر سکے۔ فریج کا دروازہ کھول کر یخنی اندر رکھتے ہوئے اس کی نظر کسٹرڈ کے پیالے پر پڑی۔ اس کے گلے میں یکدم ہی کوئی گولا سا پھنس گیا۔ کہنے والوں نے کتنی آسانی سے کہہ ڈالا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے، لیکن یہاں سارے آثار تو یہ بتاتے تھے
کہ اسے لوٹ کر واپس یہیں آنا تھا اور اپنے ادھورے کاموں کو مکمل کرنا تھا۔ وہ سخت آزردہ کچن سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھا۔ استری سٹینڈ پر انگوری رنگ کا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ لباس ماہبانوں پر خوب جچتا تھا اور اسلم کا من پسند تھا۔ شاید اسی لیے اس نے نکال کر استری کرنے کے لیے رکھا تھا، تاکہ جب شام ڈھلے وہ واپس آئے تو اس کے من پسند لباس میں اس کا استقبال کر سکے۔ وہ شام ڈھلنے سے بہت پہلے واپس آ گیا تھا، لیکن استقبال کرنے والی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے سورماؤں سے بے جگری سے ٹکرا جانے والے اسلم کا یہ سب دیکھ کر جگر پاش پاش ہونے لگا اور وہ گھٹنوں میں سر دے کر کسی ننھے بچے کی طرح دھواں دھار رونے لگا۔ آسمان سے برستے پانی نے اس کا دکھ بانٹنے کے لیے کچھ اور شدت سے برسنا شروع کر دیا اور نشریاتی اداروں سے خبر نشر کی جانے لگی کہ آرلینڈو میں ایک اور ہریکین آنے کو ہے۔ مال گاڑی نے آہستہ آہستہ رفتار پکڑ لی تھی اور وہ اندھیری رات میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں اتنی ایمرجنسی میں وہاں سے بھاگنا پڑا تھا کہ وہ اپنی منزل کا بھی تعین نہیں کر سکے تھے۔ بس خوش قسمتی یہ تھی کہ پولیس کے ہتھے چڑھنے سے بچ گئے تھے اور فی الحال محفوظ تھے، لیکن یہ سلامتی بھی انہیں پریم ناتھ جیسے قیمتی آدمی کے ہاتھ سے نکل جانے کے بدلے میں حاصل ہوئی تھی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد تمہارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ ہے؟ شہریار نے سرگوشی میں کلام سے دریافت کیا۔ میرا ذاتی تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن ایک آدھ جگہ رابطہ کرنے پر انتظام ہو جائے گا۔ کلام نے بھی دھیمے لہجے میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ البتہ سلو ان سے بے نیاز اندھیرے میں یوں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا جیسے کسی نادیدہ شے کو تلاش کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، پھر تم جہاں مناسب سمجھو وہاں اتر کر اپنے اس محفوظ ٹھکانے پر پہنچ جانا۔ تمہارا موبائل تو تمہارے پاس ہی ہے نا؟ بھاگ دوڑ میں کہیں گرا تو نہیں؟ موبائل محفوظ ہے، کلام نے مختصر جواب دیا۔ بس تو پھر تم اپنے لیے بندوبست شروع کر دو۔ پریم ناتھ کے تمہارے گاڑی سے بازیاب ہونے کے بعد وہ لوگ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ نمبر بھی معلوم کر لیں اور اس کی مدد سے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ شہریار نے مشورہ دیا۔ یہ نمبر میرے نام پر رجسٹر نہیں ہے اور صرف وہی لوگ اس نمبر سے واقف ہیں جو میری اصلیت سے بھی واقف ہیں۔ میری جان پہچان کے عام لوگوں کے پاس میرے فلیٹ میں موجود لینڈ لائن کا نمبر ہی ہوتا ہے۔ اس نے اطمینان سے اسے بتایا، پھر بولا، آپ مجھے اترنے کا مشورہ دے رہے ہیں، یعنی خود میرے ساتھ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ تم ٹھیک سمجھے، ہم تینوں کا ایک ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ ہم اپنا کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیں گے اور پھر تم سے رابطہ کریں گے۔ حالات خراب ہونے کی صورت میں بھی تمہارے محفوظ رہنے سے کم از کم اتنا فائدہ ہوگا کہ ہم کے پیچھے والوں کو ہمارے انجام کی خبر ہو جائے گی اور وہ کسی دوسری ٹیم کو اس مشن کی تکمیل کے لیے بھیج سکیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے اس کے سوال کا جواب دیا تو کلام خاموش ہو گیا۔ ان کے پیشے میں جذبات کو پس پشت ڈالنا پڑتا تھا۔ اس وقت شہریار جو کہہ رہا تھا وہی مناسب تھا۔ جس پل ان کی یہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی، اسی پل سلو یوں بھڑک کر کھڑا ہوا جیسے کسی جنگل میں خطرے کی بو سونگھ کر غزال وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ دونوں بھی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن ان کے کچھ سمجھنے سے پہلے ان پر ایک جال آ پڑا اور وہ اس میں الجھ کر رہ گئے۔ اپنے ہتھیار پھینک کر الٹے لیٹ جاؤ ورنہ گولیوں سے بھونے جاؤ گے، سخت لہجے میں دھمکانے والے نے اپنی طاقت کا عملی ثبوت دیا اور ان کے کانوں نے مشین گن چلنے کی آواز سنی۔ شہریار نے ہل جل کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن جانے جال کس انداز میں پھینکا گیا تھا کہ وہ اس میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ سلو اور کلام نے بھی شاید اپنے طور پر کوشش کر کے دیکھی تھی، لیکن انہیں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اگر تم لوگوں نے میرے 3 تک گننے تک اپنے ہتھیار نہیں پھینکے تو تمہارے جسموں کو چھید دیا جائے گا۔ اس دھمکی کے ساتھ ہی فضا ایک بار پھر گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھی، لیکن اس بار مشین گن مخالف سمت سے چلائی گئی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے مقابل آگے پیچھے کے ڈبوں کی چھتوں پر موجود ہیں، جبکہ وہ درمیانی خلا پر ہونے کی وجہ سے کسی طور محفوظ نہیں ہیں۔ ان پر جال نہ بھی پھینکا جاتا تو اس پوزیشن میں وہ کسی صورت اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے۔ ہتھیار پھینک دو، شہریار نے سرگوشی میں ان دونوں سے کہا اور خود سب سے پہلے عمل کیا۔ کلام اور سلو کے پاس بھی ان کی پیروی کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ہتھیار پھینکنے کے بعد حسب ہدایت مال گاڑی کے آہنی فرش پر الٹے لیٹ گئے۔ فوراً ہی آگے پیچھے کے ڈبوں کی چھتوں پر سے چند افراد دھنا دھن نیچے کودے اور ان کے ہتھیاروں کو قبضے میں لے لیا۔ پھر ایک شخص عین ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔
وہ سر سے پیر تک سیاہ چست لباس میں چھپا ہوا تھا، جس کی محض آنکھوں اور ناک کی جگہ پر سوراخ تھے۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اس نے حکم صادر کیا تو ان تینوں نے فوراً ہی عمل کیا۔ فرش پر الٹے لیٹے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنا زیادہ بہتر تھا، کم از کم اس طرح وہ اپنے مقابل کو تو دیکھ سکتے تھے۔ بیٹھتے ہی ان کے چہروں پر طاقتور ٹارچ کی روشنی ڈالی گئی، جس نے ان کی آنکھیں چندیا کر رکھ دیں۔ کس کے آدمی ہو؟ اس نے چہروں سے انہیں شناخت کرنے میں ناکام ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ کسی کے نہیں، حسب روایت جواب دینے کی ذمہ داری شہریار نے سنبھالی اور ٹارچ بند ہو جانے کے بعد مخاطب کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اندھیرے میں وہ اپنے سیاہ چست لبادے کی وجہ سے محض ایک سائے کی طرح ہی نظر آ رہا تھا، جسے وہ کسی طور شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ اتنا اندازہ ضرور تھا کہ وہ پولیس والا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ محض اتفاقاً ہنگامی بنیادوں پر اس مال گاڑی میں سوار ہوئے تھے، اور یہ کسی طور ممکن نہیں تھا کہ پولیس والے ان کے انتظار میں پہلے سے وہاں چھپے بیٹھے ہوں۔ چلتی مال گاڑی پر کیوں سوار ہوئے تھے؟ اس نے ایک اور سوال داغا۔ یوں تو وہ تنہا ہی ان سے گفتگو کر رہا تھا، لیکن وہ اس جیسے مزید سایوں کو اپنے ارد گرد محسوس کر سکتے تھے۔ تیز حسیات والا سلو انہی سایوں کی موجودگی کو بھانپ کر اپنی جگہ سے حرکت میں آیا تھا، لیکن اسے تاخیر ہو گئی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے شہریار نے اختصار سے کام لیا۔ وہ خود کو گھیرنے والوں کی اصل شخصیت کا تعین نہیں کر سکا تھا، اس لیے بہت احتیاط سے گفتگو کر رہا تھا۔ کس سے جان بچا کر بھاگے تھے؟ اس کی طرف سے سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ پولیس۔ وہ اتنا اندازہ تو لگا ہی چکا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق پولیس سے نہیں ہے، اس لیے یہ جواب دینے میں قباحت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ ایک پولیس والے کی ٹھکائی کر دی تھی۔ کس لیے؟ سالہ رشوت مانگتا تھا، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ ڈیٹیل میں سب بتاؤ۔ وہ آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جواب میں شہریار چپ رہا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ وہ گررایا۔ تم اتنا سب پوچھ کر کیا کرو گے؟ میں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ مال گاڑی رکے گی تو اتر کر اپنے راستے پر چلے جائیں گے۔ شہریار نے لہجے میں بیزاری محسوس کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ تجھے اگلنا ہوگا کہ تو کس کا آدمی ہے اور اس مال گاڑی پر کیوں چڑھا ہے جس میں بھائی جی کا مال جا رہا ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا اور ایک لات شہریار کے شانے پر رسید کر دی۔ ضرب شدید تھی، لیکن اس کی توجہ اپنی تکلیف سے زیادہ اس کے الفاظ پر تھی۔ بھائی جی سے اس کا غائبانہ تعارف پہلے بھی تھا۔ ممبئی میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگ تواتر سے یہ نام سن رہے تھے۔ بار بار بھائی جی کے آدمیوں سے ان کا ٹاکرا ہو جاتا تھا۔ ایک بار پھر وہ ان کے سامنے تھے اور یقیناً انہیں اشوک کا ساتھی سمجھ رہے تھے۔ منہ بند کیے ٹکر ٹکر کیا دیکھے جا رہا ہے؟ میری بات کا جواب دے۔ اس سے شہریار کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی اور اسے ایک اور لات دے ماری۔ ہم کون ہیں؟ اس سوال کا جواب میں عبد الرحمن کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ اس بار شہریار نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ یہ تعین ہو جانے کے بعد کہ وہ بھائی جی کے آدمی ہیں، اس کے لیے اس شخص سے گفتگو کرنا زیادہ آسان ہو گیا تھا۔ کس عبد الرحمن کی بات کرتا ہے؟ اپنے عبد البھائی کی؟ اس نے ذرا استجاب اور بے یقینی سے استفسار کیا۔ ہاں، اسی کی۔ اب مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، ورنہ خود تمہارا انجام برا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو مزید سخت اور سرد کر لیا۔ اس کے اس رویے نے مقابل کو متذبذب کر دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ ہو، لیکن یقین نہ کر کے کسی بدسلوکی کی ہمت بھی نہ کر پا رہا تھا۔ چند لمحے اسی کیفیت میں کھڑے رہنے کے بعد بالآخر وہ کسی فیصلے پر پہنچ گیا اور فضا میں مخصوص انداز میں ہاتھ لہرایا۔ ایک آدمی فوراً حرکت میں آیا۔ شہریار اور اس کے ساتھی صبر سے نتیجے کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ جال میں قید کئی مسلح افراد کے نرغے میں ان کے پاس ہاتھ پیر چلانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ انتظار کے چند پل بیتے تو انہوں نے سر تپا سیاہ لباس میں ملبوس اس آدمی کے پیچھے موجود ڈبے کی دیوار میں لمبائی کے رخ روشنی کا ایک مستطیل دیکھا۔ یہ ڈبے میں کھلنے والا دروازہ تھا، جس کے اندر روشنی مدھم بلب کی روشنی اندھیرے میں بہت نمایاں نظر آ رہی تھی۔ تمہیں جال سے آزاد کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ کسی بھی قسم کی چالاکی بہت مہنگی پڑے گی۔ ہم تمہیں جو رعایت دے رہے ہیں وہ عبد البھائی کے نام کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے تمہیں اپنا آدمی مان لیا تو ہم پلکوں پر بٹھائیں گے، ورنہ تو تم خود اپنا انجام سمجھ سکتے ہو۔ اب تک ان سے گفتگو کے فرائض انجام دینے والے شخص نے
جال سے آزادی کی نوید سناتے ہوئے دھمکی دینا بھی ضروری سمجھا۔ ان کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تیزی سے چلتی ہوئی مال گاڑی سے چھلانگ لگانے کی صورت میں اگر کسی طرح ان کی ہڈیاں سلامت رہ بھی جاتیں تو وہ گولیوں کی اس برسات سے کس طرح بچتے جو فائرنگ کے لیے تیار کھڑے افراد کی طرف سے کی جاتی۔ ان کے حق میں یہی سب سے بہتر تھا کہ وہ لوگوں سے تعاون کرتے اور عبد الرحمن تک پہنچ جاتے۔ پولیس کے مخبر ونود کو قتل کرنے کے بعد کلام کے ایک ٹھکانے پر وہ لاش کو کسی محفوظ جگہ پر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، تب عبد الرحمن وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ اس بلڈنگ سے فرار ہوا تھا جہاں پولیس نے ریڈ مارا تھا، اور وہاں سے پولیس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے آہستہ آہستہ پسپا ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر عبد الرحمن کو پناہ دینا قبول کر لیا تھا، اور عبد الرحمن نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ انہیں کبھی ضرورت پڑے تو وہ ممبئی شہر میں کسی سے بھی عبدل کا ٹھکانہ پوچھ لیں۔ ٹھکانہ معلوم کرنے کی تو نوبت نہیں آئی تھی، لیکن وہ بھائی جی کے ساتھیوں سے آ ٹکرائے تھے، اسی بھائی جی کے ساتھیوں سے جس کا عبد الرحمن دایاں ہاتھ مانا جاتا تھا۔ اسلحے کی چھاؤں میں انہیں دروازے سے گزار کر ڈبے میں پہنچا دیا گیا۔ ڈبے کا بیشتر حصہ فرش سے چھت تک ترتیب وار رکھے لکڑی کے مضبوط ڈبوں سے بھرا ہوا تھا، اور درمیان میں بس اتنی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی کہ چند افراد سما سکیں۔ ان تینوں کو وہاں بچھی دری پر بٹھایا گیا۔ اسلحہ بردار اب بھی ان کے سروں پر سوار تھے، حالانکہ اس ڈبے میں داخل ہونے سے قبل وہ ان کی جامہ تلاشی لے کر یہ چیک کر چکے تھے کہ پھینکے ہوئے اسلحے کے سوا ان کے پاس کوئی اور ہتھیار تو موجود نہیں ہے۔ اپنے نام بتاؤ، میں ابھی عبد البھائی سے تمہارے بارے میں معلوم کرتا ہوں۔ وہ شخص جو شاید یہاں کا انچارج تھا شہریار کی طرف منہ کر کے بولا۔ اب تک ہونے والی گفتگو سے ظاہر ہے وہ یہ اخذ کر چکا تھا کہ جیسے اپنے ساتھیوں میں سے گفتگو کرنے کے اختیارات اس کے پاس ہیں، اسی طرح ان تینوں میں سے شہریار ہی اس کے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ میں نوشاد ہوں اور یہ کمرو۔ اس تیسرے کو تمہارا عبد البھائی نہیں جانتا۔ ہمیں بھی پہچاننے سے انکار کرے تو یاد دلا دینا کہ ہم وہی ہیں جن کی موجودگی میں اس نے ایک گھر کے ٹینک میں چھپ کر پولیس سے اپنی جان بچائی تھی۔ شہریار نے اسے وہی نام بتائے جو کلام کے ٹھکانے پر بتا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اپن بھائی سے بات کرتا ہے، جب تک تم ادھر آرام سے بیٹھو، کسی گڑبڑ کا سوچنا بھی نہیں۔ اس ڈبے میں گولی چلی تو سمجھو قیامت آ جائے گی۔ دھمکیاں دینا شاید اس کی عادت تھی۔ ہم کسی گڑبڑ کا ارادہ نہیں رکھتے۔ رہی گولی چلنے کی بات تو مجھے یقین ہے کہ تمہارے آدمی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ انہیں خود بھی معلوم ہوگا کہ بارود کے اس ڈھیر میں کوئی چنگاری پیدا کرنے کا کیا انجام ہوگا۔ شہریار کو یکدم ہی اسے چھیڑنے کی سوجی، تو سلگھانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اطمینان سے بولا، کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ بارود کی پیٹیاں ہیں؟ وہ ٹھٹک گیا۔ بھائی جی کا مال ہے تو ان پیٹیوں میں آم اور جامن تو ہونے سے رہے۔ سفید پاؤڈر وہ بیچتا نہیں ہے، تو پھر ان پیٹیوں میں اسلحہ اور بارود ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ اس نے نہایت سکون سے جواب دیا، جس پر وہ اسے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 5 منٹ بعد ہوئی۔ عبد البھائی بولتے ہیں کہ وہ تم لوگوں کو جانتے ہیں، پر یہ مال گاڑی احمد آباد سے پہلے نہیں رکنے والی، اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ وہاں تک چلنا پڑے گا۔ بھائی خود بھی وہاں آنے والے ہیں، وہ وہیں تم سے ملیں گے۔ جب تک تم آرام سے ہمارے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بولو۔ اس بار اس کا لہجہ واضح طور پر نرم تھا۔ شکریہ، ہم بس تھوڑا سا پانی پینا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنی خواہش بیان کی، جو فوراً پوری کر دی گئی۔ پانی پینے کے بعد وہ تینوں پیٹیوں سے ٹیک لگا کر اور ذرا ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ بھاگ دوڑ اور اعصابی کشیدگی کے بعد ملنے والا یہ تھوڑا سا آرام بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن دل میں ایک ملال بھی تھا۔ پریم ناتھ، جسے انہوں نے بڑی آسانی سے اغوا کر لیا تھا، اس سے بھی زیادہ آسانی سے ہاتھوں سے نکل گیا تھا، اور یہ بات صاف ظاہر تھی کہ اب وہ اتنی آسانی سے ان کے ہاتھ نہیں آنے والا۔ دوسری طرف ایک بار پھر ممبئی سے باہر جانے پر مجبور تھے۔ نہ جانے یہ شہر انہیں ٹکنے کیوں نہیں دے رہا تھا، اور یہ بھی عجیب اتفاق تھا کہ پہلے بھی وہ یہاں سے نکل کر گجرات کے شہر گاندھی نگر پہنچے تھے، اور اب بھی گجرات کے ہی ایک دوسرے شہر احمد آباد لے جائے جا رہے تھے۔ کوئی رسپانس؟ جاوید علی دستک دے کر اس کمرے میں داخل ہوا جس میں آج کل عالیہ ٹھہری ہوئی تھی، اور ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ نو رسپانس، عالیہ نے مایوسی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اشتہار چھپتے ہوئے 3 دن تو ہو گئے ہیں، انہیں اب تک تمہیں کال کر لینی چاہیے تھی۔
جاوید علی نے فکر مندی سے کہا تو وہ کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ کو گھورنے لگی۔ یہ سیٹ خاص طور پر یہاں اس لیے رکھوایا گیا تھا کہ عالیہ کے بڑوں میں سے اگر کوئی رابطہ کرے تو وہ دن رات کے کسی بھی حصے میں اس کال کو ریسیو کرنے سے محروم نہ رہ سکے۔ شاید انہیں شک ہو گیا ہے اور وہ جال میں پھنسنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا، ابھی دن کا کچھ حصہ باقی ہے، ہو سکتا ہے اس عرصے میں وہ رابطہ کر لیں۔ جاوید علی نے امید سے جڑے رہنے کی کو ترجیح دی اور بتانے لگا، یہ فون نمبر جس فلیٹ کا پتہ شو کرتا ہے اس کے ساتھ والا فلیٹ بھی ہمارے ایک ساتھی کا ہے۔ وہ وہاں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے۔ بلڈنگ کا چوکیدار بھی ہمارا ہی بندہ ہے، اس لیے ہم نے ہر طرف نظر رکھی ہوئی ہے۔ شک ہونے کی صورت میں بھی وہ لوگ تمہارے ذریعے ہم تک پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے، لیکن کسی نے وہاں سے کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب دوسری صورت یہی رہ جاتی ہے کہ وہ دور دور سے عمارت کی نگرانی کر رہے ہوں۔ اس کا توڑ ہم نے یہ نکالا ہے کہ مذکورہ فلیٹ میں میری ساتھی کی بیوی دن میں 3 4 چکر لگا لیتی ہے۔ اس کا ناک نقشہ تم سے مختلف ہے لیکن قد کاٹ اور بالوں کی رنگت ملتی جلتی ہے۔ ہماری ہدایت کے مطابق وہ کھڑکیوں کے پردے کھولتی بند کرتی رہتی ہے اور کچھ وقت وہاں گزارتی ہے، لیکن اپنا زاویہ ایسا رکھتی ہے کہ اگر کوئی دور سے بھی دیکھ رہا ہو تو اسے چہرہ نظر نہ آئے۔ مجھے یقین ہے کہ اس عورت کے قد کاٹ سے دھوکہ کھا کر وہ تم سے ملنے ضرور آئیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے۔ عالیہ نے شانے اچکا کر بولتے ہوئے اپنی بے نیازی کا اظہار کرنا چاہا، لیکن ٹیلی فون کی بجنے والی گھنٹی نے اس کی بے نیازی کو قائم نہ رہنے دیا اور وہ یوں آنکھیں پھاڑے ٹیلی فون سیٹ کو گھورنے لگی جیسے کسی عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ جاوید علی نے مسکراتے ہوئے اسے کال ریسیو کرنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملا کر دھیمی آواز میں بات کرنے لگا۔ ہیلو، اعصاب زدہ عالیہ نے کانپتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھا کر دھیمی آواز میں کہا۔ عالیہ، دوسری طرف سے سوالیہ انداز میں اس کا نام پکارا گیا۔ کال کرنے والا کوئی مرد تھا۔ یس، اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے بہت محتاط ہو۔ اپنا کوڈ نمبر دہراؤ، دوسری طرف سے تحکمانہ انداز میں کہا گیا۔ عالیہ نے اپنا کوڈ دہرا دیا۔ اوکے، اب اس فلیٹ کا پتہ بتاؤ جہاں تم ٹھہری ہوئی ہو۔ جاوید علی اسے پہلے ہی ایسے ممکنہ سوالوں کے جوابات ذہن نشین کروا چکا تھا، اس لیے اس نے روانی سے پتہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا پیش آیا اور تم وہاں تک کیسے پہنچیں؟ اس بار اس سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں سوال کیا گیا۔ مساج سینٹر پر ریڈ ہوا تو میں گرفتاری کے ڈر سے سینٹر کی دیوار پھاند کر سائیڈ کی گلی میں کود گئی تھی اور وہاں سے ساتھ والے اسکول کی باؤنڈری کراس کر کے اسکول میں چھپ گئی تھی۔ بھاگ دوڑ میں میرا موبائل بھی کہیں گر گیا تھا، اس لیے میں فوری طور پر کسی سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں کئی گھنٹے تک وہیں چھپی رہی اور جب یہ محسوس ہوا کہ اب پولیس وہاں سے جا چکی ہے تو وہاں سے نکل کر ایک راہ گیر سے گزارش کر کے اس کے موبائل فون سے ایک دوست کو کال کی۔ میرا وہ دوست فوراً مدد کے لیے راضی ہو گیا اور میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر مجھے پک کر لیا۔ پولیس کے ڈر سے میں اپنے اپارٹمنٹ واپس نہیں جا سکتی تھی، اس لیے دوست سے ہی کسی محفوظ جگہ پہنچانے کی گزارش کی۔ اس نے کہا، میری بیوی میکے رہنے گئی ہوئی ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ 2 دن تک میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہی اور وہ مجھ سے پورا فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن میں اس کے ذریعے اخبار میں اشتہار نہیں چھپوا سکتی تھی۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھتا تو میں اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ تیسرے دن اس کی بیوی کو واپس آنا تھا، اس لیے اس نے مجھے اپنے ایک ایسے فلیٹ میں منتقل کر دیا جو کرائے پر چلتا ہے اور آج کل خالی پڑا ہوا ہے۔ فلیٹ پر آنے سے پہلے میں اخبارات میں اشتہار چھپنے کے لیے دے کر آئی تھی۔ اپنے دوست کے گھر سے اس کے فلیٹ تک آنے کے لیے مجھے چہرہ نقاب میں چھپانا پڑا تھا کہ کہیں راستے میں کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ اب بھی میں جانتی ہوں کہ میں کس حال میں یہاں رہ رہی ہوں، کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس ڈر سے باہر نکلنا تو دور کی بات، کھڑکیوں تک جانے سے بھی ڈرتی ہوں۔ یہاں اس خالی فلیٹ میں ضرورت کا کوئی سامان نہیں ہے، مجھے فرش پر سونا پڑتا ہے۔ نل کا سادہ پانی پیتی ہوں اور کھانے کے لیے ڈبل روٹی، جیم اور بسکٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں بھی یہاں آنے سے پہلے میرے دوست نے دلا دی تھیں۔ کل اس کا فون آیا تھا کہ میں 2 3 دن میں اس کا فلیٹ خالی کر دوں، کیونکہ یہاں نئے کرائے دار آنے والے ہیں اور اسے پینٹ وغیرہ کروانا ہے۔ آپ لوگوں کی طرف سے کانٹیکٹ نہ کیے جانے پر میں سخت پریشان تھی کہ یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی۔ باہر کے حالات کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ موبائل ہاتھ سے نکل جانے کی وجہ سے کسی سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتی۔
سارے کام کے نمبر میرے موبائل میں ہی فیڈ تھے۔ اس نے آواز کے زبردست اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایک مربوط کہانی سنا ڈالی۔ ابتدا میں کال ریسیو کرنے سے پہلے اس پر اپنے آقاؤں کی جو دہشت طاری تھی، اس پر بھی اس نے بتدریج قابو پا لیا تھا۔ اشفاق رانا کے قتل کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس کی ساری داستان سن کر اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے دوسری طرف سے بالکل اچانک پوچھا گیا، کیا مطلب؟ کیا رانا قتل ہو گیا ہے؟ عالیہ نے بے ساختہ حیرت کی بڑی خوبصورت اداکاری کی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ یہ خبر تو سارے نیوز چینل اور اخبارات میں آئی ہے۔ دوسری طرف موجود شخص نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ جواب میں عالیہ نے ایک سرد آہ بھری اور بے چارگی سے بولی، اس بے سر اور سامانی کے عالم میں اخبارات اور نیوز چینلز کہاں دستیاب ہیں؟ میں تو بس اس چار دیواری کی قیدی ہو کر رہ گئی ہوں۔ پہننے کے لیے کوئی دوسرا جوڑا تک نہیں ہے۔ جسم پر موجود کپڑے سخت گندے ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ کب تک میری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں؟ عالیہ نے بڑے کام کا سوال پوچھا۔ اس کے قریب بیٹھا جاوید علی بھی یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس کے کان کے ساتھ ایک آلہ لگا ہوا تھا اور چہرے کے تاثرات سے ظاہر تھا کہ وہ عالیہ کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں ابھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں تمہارے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تم انتظار کرو، ہم کسی بھی وقت تم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ چالاک لوگ ہیں، جس نمبر سے کال کر رہے ہیں اس کی سم رجسٹر نہیں ہے۔ لوکیشن بھی معلوم نہیں ہو سکی کیونکہ کال کرنے والا مستقل حرکت میں تھا۔ مطلب ہے کہ وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ کال ختم ہونے کے تھوڑی دیر بعد جاوید علی نے اپنے کان سے لگا آلہ الگ کرتے ہوئے عالیہ کو بتایا، ان سے تم حماقت کی توقع بھی نہیں کرنا۔ ان پر تم صرف اسی صورت فتح حاصل کر سکتے ہو کہ خود ان سے زیادہ چالاکی کا مظاہرہ کرو۔ عالیہ نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا، میں یہ بات سمجھتا ہوں، اسی لیے کال آتے ہی اپنے ساتھیوں کو فون کر کے ہدایت دے دی تھی کہ اب اپنی بیوی کو اس فلیٹ پر مت جانے دینا۔ جاوید علی نے بتایا، بہت اچھے، میں دعا کروں گی کہ اس جنگ میں تم ہی کامیاب رہو۔ آمین، وہ بے ساختہ بولا۔ یہ معاملہ نمٹ جائے تو میں تمہیں یہاں سے بہت اچھی جگہ شفٹ کر دوں گا۔ تم وہاں جب تک چاہو سکون سے رہنا اور اطمینان سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا۔ ہم میں سے ہر ایک تمہارے فیصلے کا احترام کرے گا۔ عالیہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ بہت اچھی جگہ کون سی ہے، لیکن وہ وہاں ٹھہرا ہی نہیں اور وہ اس کے جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنتی رہ گئی۔ کیا میں اس کے لیے رونے کے سوا کچھ نہیں کروں گا؟ جب وہ کافی دیر رو چکا تو یہ خیال چابک کی طرح اس کے دماغ پر آ کر لگا۔ وہ یکدم ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہ بانو اس طوفانی موسم میں کہیں باہر بھٹک رہی ہو اور میں ایک محفوظ چھت کے نیچے بیٹھا رہوں؟ مجھے اس کی تلاش میں باہر نکلنا ہوگا۔ وہ بلند آواز سے بڑبڑایا اور برساتی نکال کر اسے پہننے لگا۔ اسی پل ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اسے در و دیوار لرزتے ہوئے محسوس ہوئے، لیکن اس کے اپنے پائے استقامت میں ذرا لرزش پیدا نہیں ہوئی۔ یہ دھماکہ آسمانی بجلی گرنے سے ہوا تھا۔ آرلینڈو کے رنگ بدلتے موسم میں آسمانی بجلی کا گرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ اگرچہ انہیں یہاں آئے ہوئے بہت طویل عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن چند ماہ میں ہی بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ باقی معلومات بلقیس نے بہم پہنچائی تھیں۔ یہاں دھوپ اتنی شدید نکلتی تھی کہ چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہنے لگتا تھا اور پھر اچانک ہی گہرے بادل امڈ آتے تھے جو گرج چمک کے ساتھ بارش برساتے تھے۔ یہاں ہریکین، آندھیاں، طوفانیں، باد و باراں اور ہوا کے تیز جھکڑ آتے رہتے تھے۔ اس لیے گھروں کی تعمیر بھی ایک خاص طرز پر کی جاتی تھی۔ ہر گھر میں کنڈکٹر نصب ہوتے تھے جو گھر پر بجلی گرنے کی صورت میں اسے زمین میں لے جاتے تھے۔ یوں گھر جل کر خاکستر ہونے سے محفوظ رہتا تھا۔ مکینوں کو کچھ سہنا پڑتا تھا تو محض ایک زوردار دھماکہ اور بس۔ اس نے بھی دھماکے کی آواز کو سنا اور یوں نظر انداز کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ گھر سے نکل رہا تھا تو پیچھے کسی کو اپنی خبر پہنچانے کی بھی فکر نہیں تھی۔ بس فکر تھی تو اس کی جو دنیا میں اس کا واحد رشتہ تھی اور جسے وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا تھا۔ لوگوں کی رائے کا تو اس نے پہلے بھی یقین نہیں کیا تھا کہ ماہ بانو اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ گھر پہنچ کر اسے مزید ثبوت مل گئے تھے کہ وہ یہاں واپس لوٹنے کے لیے ہی گھر سے باہر نکلی تھی اور واپس نہیں پہنچ سکی تھی، تو اس کے نزدیک اس بات کا ایک ہی مطلب تھا
وہ کسی حادثے یا مشکل کا شکار ہو گئی تھی، اس لیے اسے ہر حال میں باہر جانا تھا اور اپنی مہبانوں کو تلاش کر کے واپس یہاں لانا تھا۔ وہ عجیب عالم دیوانگی میں وہاں سے نکلا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی پانی کے تھپیڑے سے اس کے منہ پر پڑے اور لمحہ بھر کے لیے قدم ڈگمگا سے گئے، لیکن اس نے اپنی مضبوط قوت ارادی کے بلبوتے پر خود کو سنبھال لیا اور قدم آگے بڑھائے۔ بارش اتنی شدت سے برس رہی تھی کہ آنکھوں کے آگے پانی کی چادر سی تن گئی تھی، یہاں تک کہ چند گز کے فاصلے پر موجود مین گیٹ بھی پوری طرح نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے خطرناک موسم میں اس جیسا کوئی دیوانہ ہی باہر جانے کا سوچ سکتا تھا، چنانچہ وہ جا رہا تھا۔ گیٹ سے اس کا فاصلہ چند فٹ رہ گیا تھا، تب ایک بار پھر بجلی زور سے کڑک کر چمکی اور لمحہ بھر کے لیے ارد گرد کا ماحول روشن ہو گیا۔ اس روشنی میں اسے مین گیٹ صاف نظر آیا اور قدموں کی رفتار مزید تیز ہو گئی۔ کئی ماہ کے مسلسل آنے جانے میں وہ اس وسیع اور اس گھر کے زیر استعمال حصوں سے اتنا مانوس ہو گیا تھا کہ اندھیرے میں بھی مین گیٹ کا لاک کھولنے والی ناب کو پکڑ کر آسانی سے گھما سکتا تھا۔ لیکن اس بار عجیب ہی تجربہ ہوا، ناب گھومی ضرور لیکن لاک نہ کھلا۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی لیکن نتیجہ وہی پہلے والا تھا۔ جھلا کر اس نے کچھ اور زور لگایا لیکن ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی پل اسے اپنے نزدیک کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پانی کی دھندلی سی چادر میں سے اس شخص کو گھور کر دیکھا۔ جواب میں اس نے نرمی سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، یہاں وقت برباد کرنا بیکار ہے۔ مسز مصطفیٰ نے گیٹ کو ڈبل لاک لگا رکھا ہے اور دوسرا لاک جس چابی سے کھل سکتا ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اسلم کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ حرکت بالخصوص اسے باہر جانے سے روکنے کے لیے کی گئی ہے، ورنہ اتنے عرصے میں کبھی ایک بار بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ کبھی ڈبل لاک لگایا گیا ہو۔ مصطفیٰ خان کی رات کہیں غیر موجودگی کی صورت میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ میں ابھی ان سے چابی لاتا ہوں، وہ بلند آہنگ میں بولا۔ ویسے بھی ہوا اور بارش کا شور اتنا زیادہ تھا کہ دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بلند آواز میں بولنا ضروری تھا۔ اوکے، آفتاب نے اس سے بالکل بھی بحث نہیں کی اور دونوں تیز قدموں سے چلتے ہوئے گھر کے اس حصے کی طرف بڑھے جہاں مصطفیٰ خان کی فیملی آباد تھی۔ مصطفیٰ خان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ رئیس ابن رئیس تھا اور اپنے والد کا اکلوتا بیٹا ہونے کی حیثیت سے ان کی لمبی چوڑی جائیداد کا اکلوتا حقدار اور وارث بھی۔ کہنے کو اس نے اپنی انجینئرنگ کا استعمال کرتے ہوئے ایک تعمیراتی کمپنی میں ملازمت کر رکھی تھی، لیکن اس کے ٹھاٹھ باٹھ کا اس کی ملازمت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے ہر ماہ ٹھیک ٹھاک منافع دینے والا سپر سٹور بھی اپنے باپ کی جائیداد کے بلبوتے پر خریدا تھا، اور یہ وسیع و عریض گھر بھی، جس کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ بلکیس چاہتی بھی تو اس کی صفائی ستھرائی کا کام خود نہیں سنبھال سکتی تھی۔ ایک جز وقتی ملازم آ کر یہ کام انجام دیتا تھا، وہی ملازم لون کی حالت بھی ٹھیک رکھتا تھا۔ البتہ گھر کا کچن مکمل طور پر بلکیس خود سنبھالتی تھی اور لانڈری بھی خود ہی نمٹا لیتی تھی۔ باغبانی کا اسے خود بھی شوق تھا، اس لیے گاہے بگاہے اس طرف بھی نظر کرم رہتی تھی۔ مین گیٹ سے رہائشی حصے تک کا طویل فاصلہ طے کر کے وہ دونوں اندر پہنچے تو بلکیس اور کشور منتظر نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اتنے خراب موسم میں کہاں جا رہے تھے اسلم؟ بلکیس نے فوراً ہی استفسار کیا۔ ماہی کو ڈھونڈنے، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوہ اسلم، مجھے میری ایک ذرا سی لغزش کی اتنی بڑی سزا نہ دو۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرے دل پر موجود بوجھ میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ابھی میں تم سے نظریں نہیں ملا پا رہی، تمہیں کچھ ہو گیا تو بعد میں مہبانوں سے سامنا ہونے پر اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ وہ بولتے بولتے روحان سی ہو گئی۔ میں نے آپ کو کوئی الزام نہیں دیا، اسلم اس سے نظریں چراتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ صرف زبان سے الزام نہیں لگایا، ورنہ تمہاری آنکھیں، چہرے کے تاثرات اور حرکات و سکنات مجھے یہی کہتی محسوس ہو رہی ہیں کہ میں تمہاری مجرم ہوں۔ پلیز بلکیس باجی، ایسی باتیں مت کریں، آپ تو ہمارے محسنوں میں سے ہیں۔ میں آپ کو کوئی دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن ابھی میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوں۔ مہبانو غائب ہے اور میں بس اسے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لاک کھول دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ورنہ مجھے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی ہوئی تھی۔ پلیز اسلم، مہبانوں کی تلاش کا کام تم پولیس پر چھوڑ دو۔
اپنے وسائل کے ساتھ وہ لوگ یہ کام زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اس بار آفتاب نے گفتگو میں مداخلت کی اور اسے سمجھانے لگا، وسائل کتنے ہی ہوں وہ مجھ جیسی لگن تو نہیں رکھتے ہوں گے نا؟ اس نے دلیل دی۔ جذباتی مت بنو اسلم، اگر یہ واقعہ پاکستان میں پیش آیا ہوتا تو تم تشویش میں مبتلا ہو سکتے تھے کہ جانے پولیس صحیح طور پر کام کرے بھی یا نہیں، لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کتنے ہی برے سہی لیکن اپنے فرائض پوری تندہی سے انجام دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں تم اس برفانی موسم میں باہر نکل کر کیا کر سکتے ہو؟ تمہیں تو یہاں کے سارے راستے بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہوں گے۔ آفتاب عقلی دلائل دے رہا تھا، لیکن اس کا معاملہ جذبات کا تھا۔ اس کے اندر کی بے کلی اسے چین سے بیٹھنے کہاں دیتی۔ میں آپ سب سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اس وقت میں کسی کی کوئی بات ماننے کے قابل نہیں ہوں، مجھے ہر صورت میں جانا ہی ہوگا۔ اپنا فیصلہ سنا کر اس نے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی اس کا ہاتھ دروازے کی ناب پر ہی تھا کہ پیچھے سے اسے بلقیس کی آواز سنائی دی۔ تمہیں ماہ بانوں کی قسم ہے اسلم، اتنے خراب موسم میں تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے اور ماہ بانوں کے معاملے میں پولیس کی رپورٹ کا انتظار کرو گے۔ یہ الفاظ سن کر وہ ٹھٹک گیا اور قدم آگے نہ بڑھا سکا، لیکن پھر لمحہ بھر میں ہی اس کے ساکت قدم حرکت میں آ گئے اور وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اپنے اس جذباتی وار کو ضائع جاتے دیکھ کر بلقیس گرنے والے انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ آفتاب تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شیشے کے شفاف دروازے سے عام حالات میں مین گیٹ فاصلے کے باوجود نظر آتا تھا، لیکن آج درمیان میں آسمان سے برستے پانی کی چادر تن گئی تھی۔ اس دھندلی چادر میں سے اسلم اپنے گہرے رنگ کے لباس کی وجہ سے ایک ہیولے کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ پھر یکدم ہی بجلی چمکی اور لمحہ بھر کے لیے روشن ہو جانے والے منظر کو دیکھ کر اس کے حلق سے ایک اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ جذباتی سا اسلم ماہ بانوں کے نام سے دی جانے والی قسم کو رد نہیں کر سکا تھا اور یکدم ہی اپنے قدموں کا رخ واپس انیکسی کی طرف موڑ دیا تھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا، اب اسلم کی نگرانی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی ماہ بانوں کے نام سے دی جانے والی قسم کی زنجیر میں بندھ گیا تھا۔ پلیز بھابھی ریلیکس ہو جائیے، اسلم کہیں نہیں گیا، انیکسی میں ہی ہے۔ اس نے نڈھال سی بیٹھی ہوئی بلقیس کو تسلی دی اور پھر کشور سے مخاطب ہوا، آپ بھابھی کو کوئی جوس وغیرہ پلائیے اور پھر طوبا کو دیکھیے، بچی کتنی دیر سے اپنے کمرے میں اکیلی سو رہی ہے، اس سے کھانے پینے کو پوچھیے۔ جی اچھا۔ کشور نے یوں مستدی سے اس کے احکامات بجا لانے کے لیے اپنی جگہ چھوڑی جیسے ساری زندگی کی مشق ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اپنی اونچی حویلی میں تو کبھی اس نے تنکا بھی دوہرا نہ کیا تھا، لیکن محبت کی طاقت نے مختصر عرصے میں اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تو آفتاب ننھی امید کو بہلانے لگا، جو ماں کے پیچھے جانے کے لیے مچل رہی تھی۔ بچی کو بہلاتے ہوئے بھی اس کا ذہن ماہ بانوں کے بارے میں الجھا ہوا تھا اور پیشانی پر پھیلنے والا شکنوں کا جال بتا رہا تھا کہ اسلم چاہے اس خلوص کو سمجھ نہ سکے، لیکن اس صورتحال پر وہ سب ہی بری طرح پریشان ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔